سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی سے نوازا ہے اور زندگی بھی اللہ نے ایسے دی ہے بااختیار زندگی دے کر اللہ نے ہمیں کلی اختیار دے دیا کہ جیسے چاہو اس کے گزارو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو کوئی چیز آدمی سپرد کر دے بہت قیمتی چیز ہو پھر کیا بھی تیری مرضی ہے اس کو جیسے چاہے استعمال کر رب حقیقی نے بھی ہمیں اتنی قیمتی چیز دی ہے زندگی اور دینے کے بعد ہمارے سپرد کر دیا جیسے چاہے گزارو تمہاری مرضی دو ہیں طریقے گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے فرمائے دو چوائس دی ہیں زندگی گزارنے کی ایک اپنی مرضی سے گزار لو جیسے چاہے گزار لو جب چاہے سو جاؤ جب چاہے اٹھ جاؤ جب چاہے کھا لو جب چاہے بیٹھ جاؤ جیسے چاہے چلے جاؤ بغیر شادی کے رہو شادی کے ساتھ رہو بچے پیدا کرو بغیر شادی کے بچے پیدا کرو 5 شادی کر لو 10 گرل فرینڈ ہو کچھ جو چاہے کرو کھلی چھٹی جو چاہو کھاؤ جو پیو جس طرح چاہو یہ کیا چیز ہے چوائس دی اللہ پاک نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ کا کوئی فرشتہ نہیں آئے گا جبریل السلام نہیں آئیں گے آپ کو روکنے کے لیے یہ کیا کر رہے تو ایک گندے کام کر رہے ہیں کوئی نہیں روکے گا چوائس ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی نہیں روکے گا تمہیں وہ کر رہے ہیں لوگ آتے ہیں کو روکنے کسی کو کوئی نہیں آتا الٹے ہوئے کھا لو نیچے بیٹھ کے کھا لو چرپائے ہوئے کھا لو اوپر سے کھا لو بھاگ کے کھا لو کچھ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جس طرح کرو جو کچھ کر لو خود ہی نام آپ دیتے ہیں ایسا نہ کرو یا خراب ہے یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں اپنا چوائس کھلی چھٹی کوئی حرام نہیں کوئی حلال نہیں یہ کس کا چوائس ہے ہمارا ایک اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرا چوائس ہے تمہاری مرضی چاہے تو میری چوائس کے مطابق زندگی گزار لو سبحان اللہ بولو بڑی بات ہے کوئی فرشتہ ہے کوئی نہیں آئے گا فرشتے اتنے ہی آپ اٹھانے کیسے کیا کر رہے ہو روکیں گے سر ٹریفک کو روکتا ہے پولیس والا اوئے کیا ادھر جا رہا ہے تم کو ایسے کام کرو گے تو کوئی فرشتہ کے آئے گا اوئے تم کیا کر رہے ہو یہ کس طرح کیا کر آتا ہے کوئی کھلی چوائس ہے ایک زندگی ہے محدود ٹائم تک اس کے بعد اٹھا لیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے تو دنیا میں دیکھ لو گے بے لگام گھوڑے کی طرح کتے بلڈنگ کی طرح پھرتے رہو گے کوئی حساب ہی نہیں ہوگا کوئی وقت ہی نہیں ہوگی تمہارے تجربے کر لو ہو رہے ہیں تجربے
تجربے کر کے دیکھ لو، ایسی زندگی گزار کے دیکھ لو، آخر فیڈ اپ ہو جاتا آدمی. خودکشی کرو گے، مرنے کی کوشش کرو گے، وہ کچھ کرے گا یار کیا. ہر چیز ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتا آدمی، بدماشی کرتے 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 اس سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، زنا کرتے کرتے اس سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے. اس اسٹیج پہ اب کیا کروں، وہ ساتھ ساتھ زندگی اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے. اب اس کو پھر پتہ نہیں پیچھے میں کیا جاؤں، پھر کیا تو سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہو گیا، فلاں ہو گیا، اسپتال بڑھ گئے. ایک تو یہ زندگی ہے، پسند ہے یہ زندگی، جس کو پسند ہے کرتا رہے. کہتا ہے مجھے کچھ نہیں، مرنا اس نے بھی ہے، آخر پھر میرے پاس سانس نکل جائے اور گدھے کی طرح پھر تو میرے پاس آ جائے گا. سوچنے والی بات ہے. نظر آتی ہے وہ زندگی، ایسی زندگی کو دیکھ، ہاں واہ یار وہ بھی گیا. پھر کیوں کہ یار میں تو اس لیے دل یہ کرتا ہے میرے بھی ایسے آزاد ہوں اور میں بھی ایسی آزاد عورت ہو جاؤں، میں بھی ایسا آزاد مرد بن جاؤں. کیا کریں یار ماں باپ نے روکا ہے چکر، وہ بھی گیا. یہ بھی ایک چیز ہے یار. دیکھو کیا مزے مزے یار، کیا لطف ہو رہا ہے زندگی کے دیکھ. ہم کدھر پھنسے ہیں یار، اب کیا ہے یا نہیں سر. وہ بھی گیا بیچارہ. ایک وہ ہے، وہ اس کا حشر تو دیکھ رہے ہیں آنکھوں. اللہ پاک دنیا میں دیکھ رہے تو ان کو تو حشر، عذاب ان کو دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ، ان کو عذاب دینے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو خود عذاب میں گرے ہیں بیچارے. نہ ان کے بچے ان کے اپنے، نہ ان کو پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے یا اس کا بچہ ہے یا اس کا بچہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے کس کا بچہ ہے. کچھ پتہ نہیں. سبحان اللہ. خوش ہیں لوگ کہتے ہیں ہائے ہم بھی ایسے ہوتے ہیں یار. تو دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک زندگی جو ہے وہ کیا ہے، میرا چوائس ہے. اور جو اللہ کو مانتے ہیں اس کی چوائس کو کون کیا مانے گا. اس کو چوائس کو ماننے کے تو پہلے اللہ کو تو ماننا پڑتا ہے نا کہ اللہ گریٹ ہے، اللہ اکبر ہے. افسوس تو یہ ہے کہ کہتے تم اللہ اکبر ہیں لیکن چاہتے ہیں یہ زندگی ہو ہماری. ایسی بہت ہے. تو بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ تیرا بھی چوائس ہے، کوئی ہاں کوئی چوائس ہے. وہ کیسے کہتا میں تو کوئی فورس تو نہیں کرتا کسی کو. مجھے کیا لا یکلف نفس الا، مجھے تو ضرورت نہیں، میں کسی کو فورس نہیں کرتا بھائی. اللہ تعالیٰ کہتا کوئی ڈنڈا لے کے میں نہیں کہتا تم میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. موازنہ کر لو دونوں زندگی کا، اپنے دونوں تجربے کر لو. پہلے وہ زندگی گزار کے دیکھو، پھر میری زندگی گزار کے دیکھو. چلو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے زندگی کے ہم گزارنے کا ڈھنگ، تو تیرا کون سا ہے تو بتاؤ. ہم جو گزارنا چاہیں پوچھو یہ اللہ کا چوائس کون سا ہے یار. ہم بھی ویسی زندگی بول رہا ہے. اللہ کا کون سا چوائس ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کو پتہ ہی نہیں تو پھر گزاریں گے کیسے. ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ چلو یار چھوڑو اب دیکھتے ہیں اللہ کا چوائس کیا ہے، ادھر جا کے دیکھتے ہیں. ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے. چلو دیکھیں یار اس کی بات مانیں. اب تک کھوتے بنے رہے ہیں، گدھے بنے رہے ہیں ہم لوگ. تو اللہ کا چوائس اللہ نے اعلان کیا قرآن کے اندر، اپنی چوائس کا کھلے عام اعلان کیا اس نے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اعلان کتنا بڑا اعلان ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا چوائس دیکھنا چاہتے ہو تو میرا چوائس کیا ہے؟ اللہ اکبر. میری چوائس کی زندگی دیکھنا چاہتے ہو، جیسے میری چوائس کی ہے ویسی زندگی گزارنا کا تو کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فی رسول اللہ. اگر میری مرضی کے مطابق میرا چوائس لینا چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب کی زندگی کو دیکھ لو. بولو سبحان اللہ. ختم. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے رسول تھے، چپ. ہم موسیٰ علیہ السلام چپ. حضرت ابراہیم چپ. نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس حضرت عیسیٰ کی جس کی تو بات کرتا ہے وہ بھی آ کے انہی کی نقل کریں گے اور فخر کریں گے کہ میں امتی بن کے اٹھ رہا ہوں. اس وقت جس وقت تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ السلام، امام مہدی کا زمانہ ہوگا، شام کی مسجد ہوگی، دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا اور امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا. باقی تو قابو کر لیں گے امام مہدی. یہ بھی سٹوری سناؤں گا کسی دن آپ کو پوری میں انشاءاللہ. باقی تو سارے قابو کر لیں گے. لڑتے لڑتے یہ سب
کی انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل سے بات کریں. اب سیریا پہنچ جائیں گے, اب کہیں گے یار اب کیا کریں, تو قابو نہیں آ رہا تھا. بڑا اس نے دھوم مچائی ہوگی, اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اس فتنے کو بتایا. اتنا بڑا فتنہ ہے, اتنی طاقت ہوگی اس شخص کے اندر. ابھی موجود ہے وہ ایک جزیرے کے اندر, ابھی میں سناؤں گا کبھی آپ کو اس کی پوری سٹوری انشاءاللہ. تو وہ نکل آئے گا, کس طرح نکلے گا, وہ ساری سٹوری ہے. اس کے بعد اصل چیز میں بتا رہا ہوں, امام مہدی مسجد ہوگی, مسجد نبویہ کہتے ہیں شام کے اندر. تو وہاں پھر جب ان کے قابو نہیں آئے گا تو پھر وقت آ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کا. تو وہ وقت ہوگا نماز کا, تو مسجد میں ہوں گے. آسمان سے 2 فرشتے, کدھر ہوگا کدھر ہوگا, آسمان سے اتریں گے. بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, ان کی زلفیں ہوں گی, آہستہ مسجد میں اتریں گے. نماز کا تو ٹائم ہوگا. ان نبی ہیں, امام مہدی نبی تو نہیں نا, وہ تو اللہ کے ولی آدمی ہیں. تو امام مہدی پیچھے ہٹیں گے, امامت کرائیں. کہتے نہیں نہیں نہیں, آپ تو امتی ہیں نبی پاک سن کے, حق آپ کا بنتا ہے, آپ امامت کریں. تو امامت وہ کرائیں گے, آپ مقتدی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نبی کریم کی شریعت پہ عمل کریں گے, اسی قانون پہ عمل کریں. تو جو اتنی شان والا ہو, لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ نے اعلان بھی کر دیا ہو کہ میری چوائس کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے, میرے حبیب کی زندگی ہے, اس کو دیکھ لو. اور ایسی زندگی نمونہ, سبحان اللہ, کیا بتاتے ہیں, نمونہ ہے. اور زندگی کیا ہوتی ہے بھائیو, یہاں بیٹھے یہی زندگی ہے, باہر نکل جائیں گے زندگی نہیں ہوگی. جب روٹی کھا رہے ہوں گے زندگی ہے, پانی پی رہے ہیں زندگی ہے, جب دکان پہ ہوں گے تو زندگی نہیں ہوگی. زندگی کا نام ہے جب تک سانس کا تانا بانا چلتا رہتا ہے. یہی ہے نا, جب تک سانس کا تانا بانا چلتا رہتا ہے. تو حکم بھی یہ دیا گیا کہ زندگی تمہاری زندگی کا نمونہ ہے. یعنی جو سانس اوپر نیچے آ رہا ہے, ہر سانس میں نقل اسی کی ہونی چاہیے. اگر میری چوائس کی زندگی دیکھنی ہے, سبحان اللہ, کتنی ضرورت بات ہے. اچھا بالکل, ایسی زندگی کیا ہوگی, پھر وہ تو زندگی ہوگی نا, کیونکہ اللہ کی چوائس کی زندگی ہوگی. اس میں کیا پھر زندگی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے آدمی جنہوں نے زندگی کو لے لیا؟ سبحان اللہ, ان کی تو ابھی تک نام زندہ ہے, ان کی تو قبریں زندہ ہیں اللہ کے فضل سے. عبادت سے نہیں, حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں جن کے نام بلند ہیں سب کے, بلکہ صحابہ سے شروع ہو جائیں, صحابہ سے لے کے قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اتباع رسول کیا انہوں نے, بنے ہی اس وجہ سے. کیونکہ زندگی یہی ہے, اس کی ایک سانس کیا زندگی بدل جائے تو رخ بدل گیا, رخ بدل گیا تو دوسرے ہاتھ میں چلا گیا آدمی, تو رہا گیا پھر وہ تو اس کا اپنا چوائس ہو گیا. ہاں تو اب کیا ہوا, ایک تو اپنے چوائس پہ چلنے والے ہو گئے لوگ, مرد عورت. ایک نے نبی پاک کی زندگی اپنا نمونہ بنا لیا, سبحان اللہ, وہ اس پہ چلنے لگے. اور ایک بیچ میں آ گئے, ان کا نام کہتے ہیں ہم تیتر اور بٹیر. جیسا دیس ویسا بیس. ادھر گئے, یہ کون انسان ہے یار, پہچان نہیں سکتے. تھوڑے دیر میں کسی مذہبی ماحول میں آئے, یہ تو باعزیز نظر آ رہا ہے, جنید بغدادی کے وقت کا, شکل صورت بھی الگ, لباس بھی الگ, ہر چیز کو پہچان نہیں سکتا اس کا. یعنی رنگ ڈھنگ ان کے بدلتے رہتے ہیں. ان کا حشر تو بہت برا ہے, ان کو کہا جاتا ہے منافقین. نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں, یہ یاد رکھ لینا بات. اللہ تعالیٰ کے ساتھ استثناء نہیں کر سکتے, یہ خود اپنی ہی بربادی ہے. ہر سانس جو ہوگا وہ نبی پاک کے متبع کے مطابق ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے کہ میری چوائس کی زندگی گزار رہا ہے. اس میں چاہے کیسی مصیبتیں ہیں, کیسی پرابلم آئے, جو کچھ بھی ہے, دل میں کسی کے اگر یہ بھی آ گیا تھوڑا سا بھی کہ یار یہ مصیبت مجھے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ میں نبی پاک کی اتباع کر رہا ہوں, ختم, بات ہی ختم. بلکہ اگر یہ آ گیا کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس راستے میں مجھے آزما رہا ہے کہ میں نبی پاک کی سنت پہ کھڑا ہوں, گریٹ گریٹ, واہ. جوتے پڑھ رہے ہیں کس وجہ سے, نبی پاک کی اتباع جو کر رہا ہوں. گالی کیوں پڑھ رہے ہیں, سرکار کی اتباع پہ جو پڑھ رہے ہیں, سنت پہ جو پڑھ رہے ہیں. ہمیں وہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے, اتباع رسول پہ نکالا جا رہا ہے.
ہمیں کیوں دھکے مارے جا رہے ہیں؟ تباہ رسول پہ نکالے جا رہے ہیں. اگر یہ پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ تیری زندگی کامیاب ہو گئی، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں کامیاب ہو گیا. یعنی تو خوشی میں بھی میرے حبیب کی زندگی میں رہا خوش، اور غم کے اندر بھی تو خوش رہا، فکر نہیں کیا کہ کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ میں راستہ میرا صحیح ہے، چوائس میرا صحیح ہے، گر نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا. وقتی چیزیں ہیں جو میں اس طرف ہو جاؤں گا، لیکن جو تیسرے بٹیرے بن گئے، ذرا دھکا پڑا، چلو یار ٹھیک ہے یار جناب تو کام نہیں بنتا یار، چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، وہی کر لیتے ہیں. نمونہ بھول ہی گئے نبی پاک زندگی کا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے، بیچ والا نہ بنائے. اب کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیں ہم نے زندگی گزاری ہے، کوئی 60 سال کا بھی ہے، کوئی 25 سال کا بھی ہے، کوئی 30 سال کا بھی ہے. ساری کی ساری زندگی کو موازنہ کریں کہ وہ اپنی چوائس پر تھی کہ یا اس چوائس پر تھی جو اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے. اگر ہماری زندگی اس چوائس پر نہیں تھی تو ماتم کریں ہم کہ یار ہم نے زندگی کو اپنے برباد کر دیا، سوائے استغفار کے اور کچھ چارہ ہی کچھ نہیں. یار ہم اس طرح زندگی گزارتے تھے ایک لمحہ، کیونکہ سرکار دو عصم کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور پورے اعلان کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور اپنا چوائس بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو میں کر کے نہ دکھا دی ہو، جو موجود نہ ہو. اور پھر ایسا اللہ نے اس کو ایسا محفوظ کیا آپ کی زندگی مبارک کو کہ الحمدللہ قیامت تک آپ کے جہاں انگلی اٹھی تھی وہ بھی بتایا جائے انگلی اٹھی تھی. جس طرح آپ نے ایک حدیث پڑھائی تھی قیامت تک وہ حدیث ویسی ہی پڑھائی جائے گی جیسے آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک حدیث پڑھاتے کہ اس کو پہلے اپنی کھجور دی، پھر حدیث پڑھائی، پھر انہوں نے کھجور دی، پھر پڑھاتے پڑھاتے کھجور جو ہے آج تک کے زمانے میں اللہ والے اسی طرح اس حدیث کو پڑھاتے ہیں کہ پہلے کھجور کھلاتے ہیں اور پھر کیوں کہ اللہ کے نبی نے حدیث اسی طرح دی تھی. جس کی شان اتنی ہو اس کو اس طرح محفوظ کیا گیا اس کو چیز الحمدللہ. کیوں کہ بھائی قرآن کا وعدہ کیا اللہ پاک نے کہ قرآن کی میں حفاظت کروں گا، تو انڈائریکٹلی قرآن کا ہی صرف نہیں کہا بلکہ کیا ہے قرآن کی تفسیر کی بھی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ. اور آپ چلتے پھرتے قرآن ہے، تو حقیقت میں یہ بھی وعدہ اللہ کا ہی ہے کہ آپ سن زندگی کو میں بالکل محفوظ کروں گا، بچاؤں گا. اس لیے تاکہ جو بھی زندگی گزارنا چاہے میرے چوائس پر اس کے لیے پورا فیلڈ ہو زندگی گزار سکتا ہے. ایک حدیث یاد آ رہی ہے بڑی کام کی، مفہوم چھڑا ہے. دیکھیں 2 وقت ہوتے ہیں انسان کے. ہم یہاں بیٹھے سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ. آپ مجھے سکھائیں میں آپ کو سکھاؤں، جو میرے پاس ہے میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بتائیں الحمدللہ. کچھ عمل تو علم بھی لے کے جانا، عمل بھی لے کے جانا چاہیے، تب مزہ آتا ہے نا بات کا. ویسے ہی بیٹھنے سے کیا فائدہ. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بہت کام کی بات ہے. دیکھیں 2 وقت ہیں ہمارے بڑے قیمتی اور ہمیشہ ہر چیز کے، ایک تو آغاز ہوتا ہے اور ایک اینڈ ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا جو سٹارٹ ہوگا نا وہ بہت قیمتی ہوگا، اور اس کا جو اینڈ ہوگا وہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے. درمیان والا معاملہ ذرا پھر ایسے ہوگا. جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے نا، آپ دیکھیں گے رمضان شروع ہوگا تو اس مسجد میں جگہ بھی نہیں ہوگی، ایسا لگے واہ ماشاء اللہ جی بڑا رونق لگی رمضان میں. اور جیسے رمضان چلتا جائے گا صفیں کم ہوتی چلی جائیں گی. ابتدا ختم ہو رہی ہے، صفیں ختم. اب جیسی اینڈ ہوگا پھر مسجد بڑھ جائے گی الحمدللہ، فل ہو جائے گی. کہ ہمیں پتہ ہے کہ شروع میں اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، بخشے گئے، آخری میں تب بھی بخشے جائیں گے. تو لوگ جو ہیں ان دونوں چیزوں کو جو ہے بڑی مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ جو وقت ہے ہماری زندگی کے 2 کی وقت بہت قیمتی ہیں. میں سمجھتا ہوں 2 سرے جو ہماری زندگی کے کون سے ہیں. ایک جب ہم پورا دن گزار کے تھک ہار کے بالکل دنیا سے دھکے پڑ چکے ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں رہتا ہمارے دنیا میں کرنے کا، تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ بھاگ کے بستری کی طرف جاتے ہیں نا. ہر آدمی کچھ بھی نہیں رہا، آپ کیا کرتا ہے پھر آدمی؟ نائٹ ڈیوٹی بے شک سب کچھ کر کے بھاگتا کہاں ہے پھر انسان؟ اینڈ ہو گیا اس کو بچانے کا، ختم. سیدھا جا کے بستر پر لیٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شٹل دی ہیں 2، ان شٹلوں کو ڈاؤن کر لیتا ہے تاکہ روشنی بھی نہیں آئے. کیا خوبصورت انتظام کیا اللہ پاک. 2 شٹل ہے نا یہ ہمارے، ٹھک سے خود بخود
کڑک بند ہوتے ہیں اور ہم دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. کیا انتظار. اب دنیا کرنے رہا ہی نہیں ہمارے پاس کچھ تو ہم کیا کریں. شٹر بند ہو گئے ہم پہنچ گئے. یہ ہماری زندگی کی اس سرا جب ختم ہو رہا ہے. اور دوسرا سرا کب ہوتا ہے؟ جب شٹر اللہ اٹھا دیتا ہے ٹرک سے. جسے دکان کھلتی ہے, یہ دکان کھلی تو ہمارا زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا, اسٹارٹ آف لائف. یہ دونوں بڑی قیمتی چیز. جیسے میں رمضان کی مثال دی. اگر اسٹارٹ بھی اچھا ہو گیا اور اینڈ بھی اچھا ہو گیا تو درمیانی حصہ انسان کا خود ہی اچھا ہو جاتا ہے. یہاں تک سمجھ گئے بات؟ آئے حدیث پڑھتے ہیں. حدیث کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں ہم نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہ ہمارا اینڈ کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا اسٹارٹ کیسا ہونا چاہیے. چوائس دو ہیں. اگر اپنی پسند کا کریں گے تو ساری دنیا کر رہے, کھوتے گڑے سب کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ فائدہ نہیں. کیونکہ یہ جو زندگی ہے اللہ کی چوائس والی زندگی ایسی ہے کہ ہر سانس اس زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی ہے. سبحان اللہ. نہ مصلی ہوگا, نہ وضو ہوگا, نہ قرآن ہوگا, نہ تسبیح ہوگی. سانس اگر جو چل رہا ہے اور وہ زندگی اللہ کے چوائس پر ہے, نبی پاک کی اتباع پہ ہے وہ زندگی, تو ہر سانس وہ انسان کی کیا ہے؟ عبادت ہے, عظیم عبادت ہے. پوری زندگی عبادت ہے اس کی. پوری زندگی مومن کی عبادت ہوگی. آپ پتہ ہے 80 سال اس نے عبادت کی ہوگی. بستر پہ بھی, باہر بھی, اندر بھی, ملتے بھی, چلتے بھی, ہر چیز اس کی عبادت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اللہ کی چوائس پہ زندگی گزاری ہے. تو اب یہ جو دو سرے ہیں ہمارے امپورٹنٹ ہیں, ایک تو جانے کا اور ایک اٹھنے کا, سٹارٹ اور اینڈ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائیو یہ دو سرے جو ہیں اپنی چوائس پہ گزارتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی کا ہمیں چوائس دی ہے اس پہ گزارتے ہیں. آپ کو تو پتہ نہیں مجھے کیسے ہم گزارتے ہیں. بڑے بڑے طریقے ہیں گزارنے کے. جب تھک کے بستر پہ جاتے ہیں تو کوئی جناب والا قمیض اتار دیتا ہے, کوئی بنیان بھی اتار دیتا ہے, کوئی جناب ٹاپ سیٹ کر لیتا ہے, کوئی بنیان پہن لیتا ہے, کوئی کچھ پہن لیتا ہے, کوئی گھبرا کے اپنے شلوار قمیض کے ساتھ سو جاتا ہے. یہی ہے نا بستر میں اپنے حساب سب جاتا ہے, بھاگتا ہے, ہوش بھی نہیں ہوتا. چلے میں آپ بتاتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاتے تھے. بتاؤں؟ دو طریقے ہیں اس کے. دیکھیں, ایک تو اتنی بڑی اینڈ ہو رہا ہے چیز کا, بستر میں گئے, زیادہ سے زیادہ ہم سنت کمرہ یہی کرتے ہیں کہ ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہم بسمی کا منہ تو یہی کرتے ہیں نا دانے ہاتھ. اس سے پہلے کچھ کرتے ہیں آپ؟ نہیں. آج وہ بات بتانی میں نے آپ کو, تو اصل حصہ تو چھوڑ دیا ہم نے. عجیب حدیث نظر سے گزری, آج دل میں چاہے آپ سے بات کروں. دیکھیں طریقہ یہ ہے اس کا کہ بستر پہ جانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے. سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. اصل چیز تو وہاں بنے گا. کتنا بڑا انعام اس میں ہے میرے بھائیوں, سوچنے والی بات ہوگی. میں بتاتا ہوں آپ کو حدیث. کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے سنے, بستر پہ جانے سے پہلے تیاری. بہت بڑی جگہ جا رہے ہیں, بہت بڑا انعام ملنے والا ہے. آپ سنیں کیا ملے گا. سب سے پہلے وضو. جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں, ٹھک ٹھک وضو کرنا ہے. اللہ توفیق دے عشاء کا وضو ہوا ہے پھر ضرورت نہیں وضو کرنے کی. وضو ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر عشاء کا وضو ہوا ہے, آپ نے لیٹ وضو کی ہے, الحمدللہ کوئی حاجت وجہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھک بسترے میں. ایک چیز سمجھ گیا. نمبر 2, آپ بستر کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں, اندر جمپ نہیں مارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بڑے ادب سے بستر کو دیکھنا ہے. اور نبی پاک کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ اپنے دھوتی مبارک سے یا چادر مبارک سے اس کو 3 دفعہ جھاڑتے تھے. سبحان اللہ بولے. تو میرے آقا کی سنت کی بات ہو تو زور سے سبحان اللہ بولا. ایسے جھاڑتے تھے. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ مجھے بتائے. کھڑے ہے, بستر کو 3 دفعہ جھاڑا. اور کیا حکمت ہے اس میں. اس جھاڑنے میں یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی موذی جانور, کوئی چیز, کوئی بلا. 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں. ایک تو نظر آ رہے ہیں ہمیں, ایک اس میں جنات لیٹے ہوتے ہیں, ڈرنا نہیں. بلائیں لیٹی ہوتی ہیں, چڑیلیں ہوتی ہیں اس کے اندر, جن پہ جادو کی جاتے ہیں. جادو سارے بستر پہ ہوتے ہیں. یاد رکھنا, ہمیشہ جادوؤں کا اثر جو ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ رات کو ہوتا ہے. اس کو کیلا ہوتا ہے, اس پہ چلتا ہے سارا کچھ. اور انہی پہ جادو چلتے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ ابھی بتاؤں اس حدیث میں آپ کو.
سب وہیں مارے جاتا ہے، جن بھی وہیں چڑھتا ہے، بھوت بھی وہیں آتے ہیں، بلائیں بھی وہیں آتی ہیں، جادو بھی وہیں آتے ہیں، حسد بھی وہیں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے آپ نے کیا کیا؟ 3 دفعہ اس کو وہ جھاڑنا ایسا ہوگا آپ کی سنت سے کہ سارے بھاگ جاتے ہیں جنات. ایسے بولے سارے بھاگ جاتی ہیں بلائیں، جادو وہیں ختم ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی کہ اس کے نزدیک بھی آ جائے بسترے کے. ابھی جھاڑے یا کھڑے ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں پڑھا. اب کھڑے ہو گئے، آپ جمپ نہیں مارا، بلکہ اب یہاں چیز کیا کرنی ہے ہم نے؟ سبحان اللہ. ایک دعا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پڑھنی ہے. بولے سبحان اللہ. اردو میں بتا دیتا ہوں، اردو میں آپ سب کو یاد ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جھاڑتے، اور جھاڑنے کے بعد اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ فرماتے تھے بسم ربی کا وضعت جنبی وبک ارفعہ. نہیں پڑھی نا آج تک ہم نے. دیکھیں کتنی گزرے، میں کہتا ہوں کتنی زندگی گزر گئی ہے ہماری اپنے 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 مطابق زندگی جانے میں. اب یہ دیکھیں، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کے ہم ایک چیز دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح بستر پہ چلے گئے جیسے میں جاؤں گا، بتاؤ میں تو اللہ کے نبی میرے امتی دیکھو میں تمہیں کیا انعام اللہ سے دلواتا ہوں، کیا انعام تمہیں دلواتا ہوں. دیکھیں انعام کیا ملتا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بسم ربی وضعت جنبی. اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ اب میں لیٹنے جا رہا ہوں. یا اردو میں سب بول سکتے ہیں سے، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ. ذاکر نام تو ہم تو لیں گے اللہ کا نام. اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ کہاں جا رہا ہوں؟ میں بستر پہ میں جا رہا ہوں. اینڈ ہو رہا ہے میرے سارے معاملات کا. جو کچھ کمانا تھا کما لیا، اب میں کہاں جا رہا ہوں؟ بستر پہ جا رہا ہوں. جنات کو تو بھگا دیا سب کچھ. پھر آپ نے کیا کہا؟ میں لیٹ جاؤں گا. پھر آپ نے کہا بکا ارفعہ، اور پھر تیرے ہی نام کے ساتھ میں اٹھوں گا. دو ایکشن جی ہم اردو میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ اس بسترے میں جا رہا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ اس بسترے سے اٹھوں گا. اب آگے کیا کہنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ. کہ اگر میں لیٹنے جا رہا ہوں اور میری زندگی کا اینڈ اسی میں ہونا ہے، بسترے پر ہی ہونا ہے، اور میں شاید دوبارہ نہ اٹھوں، اب یہ دیکھ کیا انعام مل رہا ہے. مجھے کیا پتا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نہ اٹھوں، شٹر نہ کھلے میرے، بند ہی رہیں. تو میں ایک عرض آپ سے کرتا ہوں فاغفر لہا. سبحان اللہ. میں اگر مر جاؤں تو مجھے سزا نہ دینا، مجھے بخش دینا. محدثین لکھتے ہیں کہ وہ دعا ہے سبحان اللہ کہ گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی جب جا رہا ہے موت کے لیے، تو یہ اس وقت وہ مغفرت جو مانگ رہا ہے وہ مغفرت ہے جو اللہ کے نبی اپنے اللہ سے اس کے لیے دلوا رہے ہیں. فاغفر اللہ. اتنی گزارش کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں، پرواہ نہیں مرنے کی، لیکن کیا ہے کہ اب میرا اینڈ ہو رہا ہے دن کا، ہو سکتا ہے زندگی کا ہی اینڈ ہو، تو پھر تم مجھے معاف کر دینا، مجھے گناہ گار نہ اٹھانا، مجھے سزا نہ دینا. اور پھر آگے کہتا ہے ابھی کار فاہو، اگر میں اٹھ گیا تو نے اٹھا دیا تو پھر کیا کرنا؟ اللہ کے نبی کہتا پھر کیا مانگنا ہے تم نے؟ ہاں فاحفظنا. اللہ تعالیٰ اور تم نے مجھے اٹھا دیا تو میں تجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں. اٹھنے کے بعد تو بہت بڑے ایک مجھے پھر دوبارہ ایک ایسی جگہ بھیج رہا ہے کہ بڑی خطرناک دنیا میں بھیج رہا ہے مجھے دوبارہ. آنکھ کھلتے بھی تو بستر پہ آرام سے لیٹا ہوں، چادر اوڑی مر گیا تو یہ کام اٹھ گیا تو پھر تو میں پھر آزمائش میں آ گیا. تو گناہ کمانے کی پھر زمین کمانے کی، پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے، میں تو نہیں جانتا. میں اٹھوں گا تو میری نکلنے کے بعد کیا ہوگا؟ مجھ پہ دشمن آئیں گے، دوست آئیں گے، میری نوکری کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، بچوں کیا ہوگا، حادثات ہوں گے، بیماری ہوگی، کسی کی خبر سنوں گا، کوئی موت کی خبر سنوں گا، مجھے کچھ علم نہیں. تو میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں فاحفظنا، تو میری حفاظت فرمانا. کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں کہ پورے دن کی اللہ سے کہتے ہیں تو چوکیداری کر. حفاظت کا مطلب آپ کی ترجمہ جو کیا جاتا ہے کیا ہے؟ چوکیداری کروانی ہے تو نے ہماری. سبحان اللہ.
باتیاں ختم نہیں کہ تو نے ہماری حفاظت کرنی ہے. حفاظت کرنی ہے پوری ایسے کہ کچھ چیز بھی مجھے جب میں اٹھ کے میدان میں جانے والا ہوں اس میدان کا مجھے کچھ علم نہیں, سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے, تو تو ہی اس کی حفاظت کرنا کہ کسی چکر کے اندر میں پھنس نہ جاؤں. بات ختم نہیں ہوئی. یہ اللہ کے نبی کچھ ایسی طرح چیزیں دلواتے ہیں اپنے سنت پہ چلنے والوں کو, امامے پہننے والوں کو, داڑھی رکھنے والوں کو, برقع پہننے والی عورتوں کو. ہاں بڑے بڑے انعام دنیا میں دلا دیتے ہیں. کیا کہا کہ پھر کیسے حفاظت کرنا میری. سبحان اللہ. اگلی چیز بڑی پیاری کہی, بیما حفظہ, کیسے بھی عبادت الصالحین. حفاظت چھوٹی موٹی نہیں کرنا, ایسی حفاظت کرنا جیسے کہ تو نے صالحین کی حفاظت کی ہے, جیسے کہ ابو بکر صدیق کی حفاظت کی تھی, جیسے حضرت عمر کے ساتھ کی تھی, جیسے حضرت عثمان کی تھی, اور اس زمانے کے 1,24,000 صحابہ سے لے کے قیامت تک جتنے اولیاء اللہ ہیں سب صالحین ہیں. جس طرح ان کی تو حفاظت کرتا ہے, مجھ ناپاک کی بھی ایسی ہی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے ایک سنت پہ عمل کرنے کا. گئے سنت کے مطابق تو مغفرت ہوگی, اگر مر گئے زندہ ہو کے اٹھے تو اللہ تعالیٰ وہ حفاظت کرے گا جیسے اپنے صالحین کی عبادتین کی حفاظت کرتا ہے, متقین کی حفاظت کرتا ہے. کیسی حفاظت کرتا ہے کہ نہ کوئی تکلیف, نہ کوئی غم, نہ کوئی اس پہ. سب سے بڑی حفاظت کیا ہوگی یہ سن لیں. جن بھوت والی تو خود گئی جو گئی وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے بڑی حفاظت جو صالحین کی ہوتی تھی کس چیز پر, ان کے ایمان کو نہیں جانے دیتا. یہ سب سے بڑی چیز. اس کو گارنٹی ہوگی یہ جو دن آ رہا ہے جس میں میری کہیں ایکسیڈنٹ موت ہو گئی تو کس طرح ہوگی, جیسے صالحین کی ہوتی تھی کہ ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤں گا کیونکہ میں نے سنت پہ عمل کر لیا. بات سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. یہ ایک طریقہ ایک جو ہے صرف رات ختم ہونے کا اور صبح زندگی سٹارٹ کرنے کا ایک چوائس اللہ کا ہے اور ایک ہمارا ہے. جا رہے ہیں, کان میں میوزک لگا ہوا ہے یا فضول بات ہو رہی ہے, لائٹ جل رہی ہے, ہزاروں تماشوں کے ساتھ آدمی جا رہا ہے, اور کتنے سٹائل ہیں بسترے پہ جانے کی دنیا مجھے بتایا. کتنے سٹائل ہیں, کوئی کتاب پڑھتا جا رہا ہے, کوئی گانے سنتا جا رہا ہے, کوئی تصویریں دیکھتا جا رہا ہے, کوئی کچھ ناول پڑھتا جا رہا ہے. ہزاروں سٹائل ہیں بسترے پہ جانے کے, وہ اپنی چوائس ہیں. میرے اللہ کا ایک چوائس ہے. وہ کیا چوائس ہے؟ اللہ کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. جانا ہے تو ایسے ہی جانا جیسے میرے حبیب جاتے تھے بستر. تو یہ تو آج جانے کا اتنا انعام. تو اب جب بستر کے اندر سونے کی, یہ تو ابھی جانا ہے اندر, لیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے, یہ سب دعا مانگ کے اس کے بعد بستر میں جانا ہے ہم نے. یہ کھڑے ہو کے سب دعائیں مانگ رہے ہیں, ابھی تو اندر گئے بھی نہیں اللہ کے فضل سے. جب بستر کے اندر چلے جائیں تو وہاں اور انعامات ہیں. اگر اپنی چوائس سے نہیں اللہ کی چوائس سے گئے تو وہاں کیا ہے, وقت نہیں, انشاءاللہ اگلی مجلس میں بتاؤں گا کہ وہاں کیا کیا انعامات ملتے ہیں اللہ کے فضل سے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس زندگی کو جو نبی ہم زندگی تھی بس وہ زندگی ہمیں عطا ہو جائے. اس طرح قرآن نے پکار کے کہا ہے لکم کان فی رسول, تمہاری زندگی کا معیار جو ہے عورت, مرد, بیوی, بچے, ہمارے جتنے بھی ہیں سب کی زندگی کا معیار وہی ہو جائے جو اللہ کے نبی کی زندگی کا معیار تھا. خدا کی قسم جنت بن جاتی ہے آدمی کی زندگی, جنت بن جاتی ہے. بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. ہم اس زندگی سے گھبراتے ہیں اور اس زندگی سے جو ہماری چوائس کی اس سے خوش ہوتے ہیں, حالانکہ وہ تو ایک شوگر کوٹڈ چیز ہے. شوگر کوٹڈ تو نہیں, جیسے ہوتی کڑوی ہے, اوپر سے شوگر چلا دیں, شوگر ختم ہو جاتی ہے, وہ کڑوا پن آ جاتا ہے دوا کے اندر, اس چیز کے اندر. تو یہ چند دنوں کے بعد آپ کو دیکھتے اس میں کیا کیا تماشے لگ جاتے ہیں زندگی کے اندر. انسان چوائس ہے, اللہ نے چوائس دی ہے, جو چوائس ہے تو ہم لے لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چوائس دے, اس زندگی کا چوائس دے, اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, راحت ہی راحت ہے. آج سے وعدہ کر لیں کہ ہر چھوٹی سنت کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے. اسی طرح ہم زندگی سے باہر نکلنا, اندر آنا, پانی پینا, اٹھنا, جتنی آتی ہے ہمیں پتہ ہے, جتنا ہمیں پتہ ہے جو نہیں پتا سیکھیں گے. جو ہمیں پتہ ہے باتیں اس کو تو آج ہی سے وعدہ کر لیں اپنی زندگی کہ ہم نے انشاءاللہ ویسے ہی کرنا ہے. کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ. بس انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں پھر دیکھیں گے, دوسرا حدیث پڑھیں گے اسی قسم کی.